بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا گھر ایک قصبے میں تھا، بہت غریب لوگ تھے، لیکن غربت نے ہمارا حسن نہیں چھینا تھا۔ دونوں بہنیں خوبصورتی میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ والدہ نے شوہر کی وفات کے بعد اسپتال میں نوکری کر لی اور بھائی ریلوے اسٹیشن پر کے لیے بھرتی ہو گئی۔ وہ بھی ہر ماہ کچھ رقم دے جاتا تھا جس سے ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ میرا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جو ابھی کمانے لائق نہیں ہوا تھا۔ ماں نے ہم دونوں بہنوں کو صرف دوسری جماعت تک پڑھایا تھا۔ میری بڑی بہن گھر کا کام کرتی اور میں ان کا ہاتھ بٹھاتی تھی۔ چھوٹا بھائی ریلوے لائن کے پاس ہم عمر لڑکوں کے ساتھ کھیلا کرتا۔ والدہ صبح ناشتہ کر کے اسپتال چلی جاتی تھی۔ یہ ریلوے کا ایک چھوٹا سا ہیلتھ سینٹر تھا جہاں ایک لیڈی ڈاکٹر اور ایک ڈاکٹر کے ساتھ تھوڑا سا عملہ تھا جن کو گھر بھی ریلوے کی طرف سے ملی ہوئی تھی۔ ایک دن بڑا بھائی ریلوے لائن کراس کر رہا تھا کہ ریل کی لپیٹ میں آ گیا۔ وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ میری بڑی بہن کا نکاح بچپن میں جندو چاچا کے بڑے بیٹے نعیم سے ہوا تھا، لیکن والد کی وفات کے بعد انہوں نے باجی نور کی رخصتی لینے کی بجائے طلاق دے دی۔ جس لڑکے سے نکاح ہوا تھا وہ دبئی گیا تو وہاں کسی لڑکی سے شادی کر لی اور میری بہن دلہن نہ بن سکی۔ ماں کو نور کا غم تھا اور ساتھ میں میری فکر بھی تھی کہ میں اب 14-15 برس کی ہو چکی تھی۔ غربت کے باوجود ہم دونوں بہنیں صورت شکل سے کسی امیر گھرانے کی لگتے تھے، کیونکہ حسن خدا کی دین ہے، یہ مانگنے سے نہیں ملتا۔ کہتے ہیں کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ تبھی اماں زمانے کے ڈر سے ہم بہنوں کو باہر نکلنے نہیں دیتی تھی۔ ہمارے پاس پڑوس میں تمام ریلوے ملازمین کی کوارٹر تھے، لیکن ایک دو گھر ایسے بھی تھے جنہوں نے خالی پلاٹوں پر اپنے ذاتی گھر تعمیر کر لی تھی۔ انہی میں سے ایک چاچا جندو کا مکان تھا جو میرے بہن کی سابقہ سسر تھے۔ چاچا جندو کا بیوی میرے والد کا دور پر کا رشتہ دار تھے اور اس کا انتقال ہو چکی تھی۔ ان کا بیٹا بھی اب جوان تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ باپ کی کنٹرول میں نہ رہا تھا، آوارہ ہو گیا تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر بری لوگوں کی صحبت کی وجہ سے سیدھے راہ سے بھٹک گیا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ گلیوں میں آوارہ گھومتا اور اگر کوئی لڑکی ادھر سے گزر رہی ہوتی تو اس پر آوازیں کستا اور اسے چھیڑنے کی کوششیں کرتا۔ لڑکیاں اس کے سامنے آنے سے کتراتی تھی۔ جدھر سے وہ نمودار ہوتا وہ فوراً راستہ بدل لیتی تھی۔ اس لڑکے کا پورا نام انجم تھا اور سب اسے جیمی کہتے تھے۔ رشتہ داری کے باوجود والدہ نے اس گھرانے سے ناطہ نہیں رکھا تھا۔ وہ جیمی کی کرتوتوں کے بارے میں سنتی رہتی تھی۔ ہمیں بھی سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ ہرگز تم لوگوں نے جندو کی گلی سے نہیں گزرنا۔ جیمی کے دونوں بڑے بھائی دبئی میں کماتے تھے اور ان کی مالی حالات بہت اچھے تھے۔ جیمی کو روپے پیسے کی کمی نہ تھی اور اس کی آوارگی کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ جیب خرچ اپنے باپ سے خوب بٹورتا رہتا تھا۔ ایک روز جب کہ بادل چھائی ہوئی تھی، نور نے اماں سے کہا کہ آج اسپتال مت جاؤ اور چھٹی کر لو۔ ایسا نہ ہو تیز ہو جائے بارش، پھر کیسے واپس گھر پہنچو گی؟ راستہ تو کیچڑ سے بھر جائے گا۔ ماں بولی، بیٹی تم کو نہیں معلوم وہاں آج کل کتنی سختی ہو گئی ہے۔ گاؤں سے اچانک کوئی کیس آ جاتا ہے تو سب سے پہلے آیا کی پوچھ ہوتی ہے۔ میں بلا وجہ ناغہ نہیں کر سکتی۔ بارش ہو گئی تو کچھ دیر اسپتال میں رک جاؤں گی۔ تم لوگ میری فکر مت کرنا، مگر دروازے کی کنڈی لگا کر رکھنا۔ ماں نصیحت کر کے چلی گئی۔ اللہ کی کرنی پہلے بوندا باندی ہوئی اور پھر بارش شروع ہو گئی، لیکن جب ماں کے آنے کا وقت ہوا تو برسات نے زور پکڑ لیا۔ ذرا دیر میں ہی تیز ہواؤں کے ساتھ تیز بارش بھی لگ پڑی۔ مجھے فکر ہوئی کہ اتنی بارش میں ماں گھر کیسے لوٹیں گے۔ یوں بھی میری عادت تھی کہ جب ماں ڈیوٹی پر چلی جاتی اس کی چھٹی کے وقت میں ضرور گلی میں نکل کر اس کی راہ تکتی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اماں کے انتظار میں گلی میں کھڑی ہوتی تو اچانک جیمی دکھائی دی جاتا، تب میں بھاگ کر گھر میں چلی جاتی۔ مجھے بھاگتا ہوا گھر میں گھستے دیکھ کر وہ بڑا محفوظ ہوتا اور مسکرا دیا کرتا۔ یہ بات مگر میں نے کبھی کسی کو نہ بتائی۔ جانتی تھی کہ اگر اماں یا نور باجی کو بتا دوں گی
तो वो मेरा घर से झांकना बंद करा देंगे तो मेरा दम घुट जाएगा। घर में कैद रह कर वाकई हम लड़कियों का दम घुटता है, इसीलिए हम बहाने से घर से बाहर झांकने का मौका तलाशते हैं। ताहम आज ये कोई बहाना ना था। मुझे बस फिक्र लग गई थी कि बेचारी अम्मा, जिनकी जूती भी बुसीदा थे, कैसे इस कीचड़ भरी गली को पार करके घर पहुंचेंगी, कहीं गिर ना पड़े। इन्हीं सोचों में खोई थी। घर में बैठा ना गया तो दरवाज़ा खोलकर बाहर गली की सिमत देखने लगी कि जिधर से अम्मा के आने का इम्कान था। इस बात का होश ना रहा कि बारिश की वजह से मेरे कपड़े भीग गए हैं। बस एक टक अम्मा की राह तकने में महू थी। एहसास ना हुआ कि मुझे गली की नुकड़े से कोई देख रहा है। ये जिमी था जो बारिश का लुत्फ लेने बाहर निकला था। कभी इधर कभी उधर गलियों में घूम रहा था। मुझे दरवाजे में खड़ा पाया तो जाने इस दिन क्या हुआ कि अपना होश खो बैठा। जितनी देर दरवाजे पे खड़ी रही, वो एक दरख्त की ओर से मुझे देखता रहा। ज़रा देर बाद जब गीले कपड़ों की वजह से सर्दी का एहसास हुआ तो मैं घर के अंदर पलट गई। इसी दम वो तेज़ी से आया और यूं दबे पाँव मेरे पीछे सहन में दाखिल हो गया, जैसे ही उसका अपना घर हो। बचपन में वो बेशक अपनी माँ के साथ हमारे घर आया करता था, लेकिन अब तो बरसों गुजर गए थे। उसने ना कभी हमारे आंगन में कदम रखा था और ना कभी दहलीज पार की थी। नूर बाजी बावर्ची खाने में चाय बना रही थी। मैं सीधी इस कोठरी में चली गई जहाँ दीवार पर कुंटियाँ लगी थी और हमारे कपड़े टांगे रहते थे। यहाँ हमारे लिबास तब्दील करने की जगह थी। मेरे पूछती और मैं खूंटी से अपना जोड़ा उतारने चली थी कि भीगी हुई लिबास को तब्दील कर लूँ। उस वक्त शाम होने वाली थी, लेकिन बारिश की वजह से अंधेरा बढ़ गया था और रात से पहले रात महसूस हो रही थी। फिजा में बारिशों का शोर, बादलों के गिरज और हवा की सनसनाहट ने माहौल में अजीब सी मस्ती भरी हैबत पिला दी थी। लगता था कोई बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि आज बारिश मूसलाधार बरसती थी। जो ही मैं कोठरी का दरवाज़ा बंद करने के लिए मुड़ी, हवस बाख्ता हो गई कि वो कोठरी के अंदर आ चुका था। इससे पहले कि चीख मेरे हल्क से बाहर आती, उसने आगे बढ़कर मेरे मुंह पे हाथ रख दिया और जेब से खंजर निकाल लिया। खंजर की नोक मुझे अपने गले पर महसूस हुई तो मेरी गगी बंद हो गई और खौफ से मैं ठंडी पड़ गई। बारिश बदस्तूर बरसती रही। तूफान में तेज़ी आ गई। चंद लम्हों में जो क़यामत मुझ पर टूटी, उसका किसी को इल्म ना हो सका। थोड़ी देर बाद जो ही जिमी कोठरी से बाहर निकला, नूरबाजी भी किचन से बाहर निकली। उसने भीगी फिजा में से किसी को सहन से दरवाजे की तरफ भागते देखा तो उसकी चीख ही निकल गई। ये कौन था? बाजी ने मुझे कामती चिड़िया से सवाल किया। जिमी था। बमुश्किल मेरे हाथ से निकला। वो शशिशदर रह गई। ये हमारे घर क्या करने आया था? चोरी करने आया था, मैंने सिसकते हुए जवाब दिया। गरीब की घर चोरी करने? हमारे घर में चुराने को रखा ही क्या है? ये ख्याल नूर को ना आया कि गरीब के पास एक और कीमती मता भी होती है और वो होती है उसकी इज्जत, जिसको अगर कोई लूट कर ले जाए तो फिर गरीब के पास कुछ नहीं बचता। ज़रा देर बाद अम्मा भी गिरती पड़ती भीगती हुई आ पहुंची। दरवाज़ा भी तक खुला था। हमको बंद करने का होश ना रहा था। आते ही अम्मा ने कह दिया, दरवाज़ा तो बंद कर दिया करो, कोई जानवर भी घुस आता है। बारिश से बचने के लिए ये रात मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए क़यामत खेज थी। उस रात इतनी ज़ोर का तूफ़ान आया कि कोई चीज़ अपनी जगह ना रही। बंद दरवाजे भी धड़ धड़ कर के खुल रहे थे। दरख्तों का लगता था अभी जड़ से उखड़ जाएंगी। बतिया सब की सब गल हो चुकी थी। ज़मीन भी पाँव के नीचे ज़ोर ज़ोर से हिलने लगे थे। तमाम रात हम खौफ की वजह से सो ना सके। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो नूर ने अम्मा को बताया कि जंदू चाचा का आवारा छोकरा घर में घुस आया था और कैसा कहर तोड़ गया। अम्मा ने मोहल्ले भर में वावेला कर दिया कि महल्ले वाले जान ले, ये बदमाश कहीं दोबारा ना आ जाए। जंदू चाचू को लोग लान तन करने लगे और उसका दरवाज़ा बजाने लगे। तब उसने कुछ रिश्तेदारों को बुलवा कर अम्मा से पूछ करने को कहा। हम दोनों घरानों में तो कब की रंजिश चल रही थी। लोगों ने कहा बेशक फहद की अम्मा गरीब है, मगर हम उसका साथ देंगे। मोहल्ले वालों ने ताने जाकर जिमी के खिलाफ
رپورٹ درج کرا دی، کیونکہ وہ سب اس لڑکے کی حرکتوں سے نالاں تھے۔ ماں بیچاری کیا کرتی، اس کا تو کوئی سہارا نہ تھا۔ محلے والوں پر تکیہ کرنا تھا، کیونکہ رسوائی ہو چکی تھی۔ جمی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بڑے بھائی کو جندو نے اطلاع کرایا، وہ فوراً آ پہنچا۔ پیسہ کافی تھا، اس نے محلے والوں سے ہر صورت صلاح کی درخواست کی۔ فیصلہ ہوا کہ وہ میری ماں کو 40,000 دے گا اور جمی مجھ سے نکاح کرے گا، تب صلح نامہ ہوگا۔ ماں نے بات مان لی۔ ہم نے جمی کے حق میں بیان دیا اور انہوں نے رقم بھر دی۔ شادی کی تیاری ہونے لگی، مگر دوستوں نے جمی کو خوب مذاق کا نشانہ بنایا کہ جس لڑکی کو تم نے 2 کوڑے کا کیا، اب اسی سے شادی کرنے چلے ہوں، ایک بے وقت چیز کو گھر لا رہے ہوں۔ ان باتوں نے اس کو اتنا پریشان کر دیا کہ وہ عین وقت پر شادی سے جان چھڑا لینا چاہتا تھا، مگر اس کے بڑے بھائی نے اس کو پکڑ رکھا کہ جو کیا ہے اب اس کا خمیازہ بھگتو گے، ورنہ محلہ داری ہم کو جینے نہ دیں گے اور تم بھی 14 سال کے لیے جاؤ گے جیل کے اندر۔ ابھی تو بات حوالات تک تھی۔ وہ دلہا بنا ہوا تھا، مگر اس کے حالات عجیب تھے۔ چہرے پر خوشی کی کوئی اثار نہ تھی، سرشرم سے جھکا ہوا تھا، ایسے یہ شادی نہ ہو، اسے سزا مل رہی ہو۔ یہ سزا ہی تو تھی، شادی کہاں تھی؟ میں خوبصورت تھی، دلہن بن کر اور خوبصورت ہو گئی تھی، مگر یہ خدا جانتا تھا کہ میرے دل پر کیا بیت رہی تھی۔ میں کب اس شادی پر خوش تھی، بس مجبور تھی۔ گاؤں کے بڑوں کے عجب فیصلے پر حیران تھی کہ جو لٹیرا تھا اسی کے حوالے کر رہے تھے، یہ میری کیسی عزت بچا رہے تھے۔ شاید ان کا نظریہ کچھ اور ہوں۔ میری خوشی تو اندیشوں کی آگ میں جل رہی تھی، میرے اندیشے درست تھے۔ شادی کے 2 دن تک جمی گھر سے نہ نکلا، پھر تیسری روز وہ اپنے بڑے بھائی کے ہمراہ چلا گیا۔ وہ اسے اسلام آباد اور پھر دبئی لے گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میرا سہاگ کہلانے والا دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا۔ وہ اپنے باپ اور بہن بھائیوں سے فون پر بات کرتا ہے، مگر مجھ سے بات نہیں کرتا۔ سسر کہتے ہیں کہ جمی کہتا ہے کہ بہت کما لوں گا تب لوٹوں گا، تاکہ اپنی دلہن کو لے کر کسی بڑے شہر میں عزت سے جی سکوں۔ یہ قصبے والے بڑے عجیب ہیں، چور کو خود باندھتے ہیں اور پھر خود ہی کول دیتے ہیں۔